عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ لوقتها، فرمایا نماز پڑھنا نماز کے وقت میں۔ قلت، میں نے پوچھا، ثم ایون، اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ قال بر الوالدین، آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا۔ قلت، میں نے پوچھا، ثم ایون، پھر اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قال، راوی بیان کرتے ہیں، حدثنی بہن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ باتیں بیان فرمائیں۔ وَلَوِ اسْتَزَدتُّهُ لَزَادَنِي، اگر میں آپ سے مزید سوال کرتا تو آپ مزید جواب دیتے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں جو حدیث پڑھی گئی ہے بہت ہی اہم حدیث ہے، کئی باتیں اس میں بتلائی گئی ہیں۔ بنیادی طور پر چیپٹر وائز جو بات یہاں بتلانا ہے وہ یہ کہ نماز بہت ہی فضیلت والا عمل ہے اور نماز نہایت ہی اہمیت والا عمل ہے۔ کہ صحابی فرماتے ہیں، میں نے پوچھا اسلام میں تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو کون سا ہے؟ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو نماز کے وقت میں پڑھنا، قضا نہیں کرنا، وقت کے اندر نماز ادا کرنا، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اس سے نماز کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، اس سے نماز کی اہمیت بھی معلوم ہوئی کہ تمام اعمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا درجہ تمام اعمال میں کتنا زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے پہلے نمبر پر نماز کو رکھا اور فرمایا وقت میں نماز ادا کرنا یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور فضیلت اس طرح بھی معلوم ہوئی کہ نماز کو کہا اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، تو اللہ کے پاس پسندیدہ محبوب عمل، یہ کہنا ہی کافی ہے نماز کی فضیلت بتانے کے لیے۔ تو اس حدیث میں اس جواب سے نماز کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اس کے بعد پوچھا اور کون سا؟ تو فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا، یہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ نارملی انسان کی جب شادی ہو جاتی ہے، بیوی بچے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ماں باپ کی طرف میں توجہ تھوڑی سی کم ہونے لگتی ہے۔ جب تک بیوی نہیں آتی ہے لائف میں تب تک لڑکا اپنی تمام کمائی ماں باپ کے حوالے کرتا ہے، پورا خرچہ بھائیوں بہنوں پر کرتا ہے۔ شادی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، ذمہ داریاں آ گئی اس کے اوپر، اپنی خود کی ذمہ داریاں، تو کبھی کبھی جھگڑوں جیسی کیفیت بھی بننے لگتی ہے، کبھی کبھی فرق بھی آنے لگتا ہے۔ اب بہن پہ خرچہ کرنے میں آدمی سوچتا ہے، ماں باپ پہ خرچہ کرنے میں آدمی سوچتا ہے، یہ فرق قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے لائف میں شادی ہو جانے کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے بعد کوئی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تو وہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ مانے ساری دنیا میں جتنے رشتے بنتے ہیں ان تمام رشتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا، ان کی فرما برداری کرنا۔ بر عربک زبان کا ورڈ ہے، اس کے کئی سارے میننگ آتے ہیں، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، ان پر صدقہ و خیرات کرنا، مانے ان کا خرچہ دینا، ان کے حقوق ادا کرنا، یہ ساری چیزیں لفظ بر کے اندر شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا پھر کون سا عمل؟ کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ پھر سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ کئی ساری چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، پہلے نمبر پر نماز کو ذکر فرمایا۔ اب یہاں ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اس حدیث میں تو پہلے نمبر پر نماز کو رکھا، لیکن ایسا ہی سوال کسی صحابی نے کسی اور موقع پر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اور افضل عمل ہے اللہ پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا۔ وہاں جواب ایمان کا دیا، یہاں جواب نماز کا دیا۔
کسی اور حدیث میں کسی اور صحابی نے پوچھا، کوشچن یہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، مانے پہلے نمبر پر وہاں اللہ کے راستے میں جہاد کو رکھا۔ اب یہ کیا بات ہو گئی؟ کسی حدیث میں کہا کہ پہلے نمبر پر سب سے زیادہ افضل اللہ پر آخرت پر ایمان، اب اس حدیث میں کہا پہلے نمبر پر سب سے زیادہ افضل نماز وقت پر پڑھنا، کسی اور حدیث میں کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سب پہلے نمبر پر کیسے آ سکتے ہیں؟ سارے پہلے نمبر پر نہیں آ سکتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں پوچھنے والوں کی حالت کے اعتبار سے جواب دیا۔ دیکھا کہ پوچھنے والے میں نمازوں کو وقت پر ادا کرنے میں کمی کوتاہی ہے تو ان کو کہا کہ نماز کو وقت پر پڑھنا یہ فضیلت والا عمل ہے۔ دیکھا کہ کوئی شخص عقیدوں کا کمزور ہو رہا ہے تو اس کو کہا اپنے عقیدے درست کرنا، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنا یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ دیکھا کہ کوئی شخص جہاد میں جانے سے اپنی جان چراتا ہے تو کہا جی چراتا ہے تو فرمایا کہ اس کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے زیادہ افضل عمل۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب اس کا علماء فرماتے ہیں عقیدوں کی کیٹیگری میں ایمان کی کیٹیگری میں سب سے افضل توحید اور آخرت پر ایمان، عقیدوں کی کیٹیگری میں۔ عبادات کی کیٹیگری میں، شریعت پر عمل کرنے کے احکام کی کیٹیگری میں سب سے افضل نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، لوگوں کے ساتھ حقوق ادا کرنے حسن سلوک کی کیٹیگری میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور بدنی جسمانی جہاں پر ہماری طاقت و قوت لگتی ہے ویسی عبادتوں میں سب سے زیادہ افضل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ تو سب افضل ہے مگر کیٹیگری وائز، اس کیٹیگری میں وہ، اس کیٹیگری میں یہ، اس کیٹیگری میں یہ۔ باقی مقصد کیا ہے بھائی؟ درس حدیث کا بنیادی مقصد یہ ہے سارے ہی اعمال سب سے زیادہ اہم اور افضل ہیں، اسپیشلی نمازوں کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر ضرورت پڑے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی اپنے جان اپنے مال وغیرہ کے ذریعے سے تو ہمیشہ اس کے لیے آمادہ رہنا، کبھی اس سے جان اور جی نہیں چرانا چاہیے۔ سارے اعمال افضل ہیں، ان سب میں یہ سب سے اہم اعمال ہے، اس کے طرف میں اسپیشلی خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ یہ چند باتیں آج کے درس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ مقصد اعمال کی اہمیت سمجھیں، فضیلت سمجھیں، اور اپنے آپ کو اعمال سے جوڑنے کی فکر کریں۔ تو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، جن کے ماں باپ ہیں ان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، جن کے نہیں ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ان کے لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اہم ہے۔ باقی ابھی جہاد، لڑائی والے، تلوار والے اور قتل و قتال والے وہ حالات ابھی ہر جگہ پر تو نہیں ہیں، اس کے علاوہ جان کے اعتبار سے، نفس کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے یہ سب طرح کی مشقت جسے جہاد کہا جاتا ہے یہ ابھی بھی ہے، ان سب باتوں کی طرف توجہ دینا ہے۔ ضرورت پڑے جان اللہ کے راستے میں لگانے کی، جب حکم آئے گا اس وقت میں آگے کھڑا رہوں گا، یہ جذبے اپنے دل کے اندر رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔